بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس کے مخالف نے کہا کہ تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے۔ محترم سامعین، 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تبریہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ بالآخر جبل حتین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ اماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کی ایک رسی میں باندھ کر ہنکاتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی اور ان کے مشہور جنگجو بادشاہ رینالڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا کہ اب تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے۔ ملعون نے بھی مسلمانوں کے قید میں رہ کر یہ بات کہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد تو آ چکی ہے۔ پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی ابن ابی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگوں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یلغار کو جاری رکھا اور اپنے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کیساریہ، اسکا، صفوریہ، شقیف، فلا، تنبین، سیدا، بیروت، سور، اسکلان کے علاقے بھی فتح کر لیے اور رملہ وغیرہ کے مضافاتی علاقے فتح کر لینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے ان سے امان کی پناہ مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی جو بھی ہے انسان، فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار، فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کرنا چاہیں گے، اور وہ بھی 40 دن تک، اور جو انسان 40 دن تک فدیہ نہیں دے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 ہجری بمطابق ستمبر 1187 عیسوی صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم اور بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ کا یہ پاک گھر پھر اپنی حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور مسجد اقصی نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے غربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصی میں دوبارہ اذان کی آواز گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد خضرا میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔
صلیبیوں نے گنبد خضرا میں جو تبدیلیاں کر دی تھیں وہ ساری کی ساری سلطان نے ختم کر دی گئیں، اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصی میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت بھی حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ آج جبکہ 50 سال ہونے کو ہیں اور مسجد اقصی یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس باب کو پڑھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار پڑھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا، اور بالآخر وہ مسجد اقصی کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو کبھی بھی مشکلات میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہماری طرح کی ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصی کافروں کے قبضے میں کیوں ہے۔ ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش پرستی میں پڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں بھی سفید چہرے والا کالا یورپ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اس کے سینے میں سلیب گھونپنے کے لیے متحد ہو چکا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسلح کو اپنا بستر بنا لیا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام سے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دی اور منبر و محراب کے جمود کو برق صفت شعلہ عزم خطبہ کے ولولہ انگیز خطبہ سے توڑ ڈالا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حد درجے کی آہوزاری کی اور راتوں کی تاریکیوں میں آپ نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمان بھی متحد ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھل گئے اور لاکھوں نفوس پر مشتمل صلیبیوں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے ایسے بھی چھپے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک قائد کی جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کی عزم میں آہن کی سختی ہو، جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی ہو، جو درد سے بولتا ہو اور اپنا درد بانٹنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، جس کا دل امت کی حالت دیکھ کر زخمی ہوتا ہو مگر وہ ان زخموں کو کافروں کی طرف منتقل کرنے کا عزم رکھتا ہو، جو اپنی ذات کے چکر اور ہر طرح کے رعب سے آزاد ہو، جو صرف موت کے آئینے میں رخ یار کو تلاش کرتا ہو اور فقر سے محبت کرتا ہو۔ آج بھی مسلمان کو ان کے ایک خون کے قطرے کا بدلہ لینے کی نیت کرنی ہوگی۔ آج مسلمانوں کو اسلام کی عظمت کی خاطر خاک اور خون میں تڑپنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ خود انہی مسلمانوں میں سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہو جائے گا اور کسی ماں کا بیٹا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بھی کہلائے گا۔